وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صاحبزادہ صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، دیکھیے یہ عرس مبارک کی تقریب حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے عرس کا، وہ یہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے اچھی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، تو ہم بھی بیٹھ کے اس بات پہ غور کریں کہ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ متنبی نے کہا تھا کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑنا پسند کیا تو باقی کسی کی کیا اوقات ہے، باقی کسی کی کیا حیثیت ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو غلام بشیر نقشبندی صاحب اکثر ہمارا پروگراموں میں اکٹھ ہوتا ہے، اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ کی، لیکن میں نے جو بات آپ سے کرنی ہے کہ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ سلسلہ اس لیے ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں، یہ بنیادی بات پہلے سمجھیں۔ منزل اور مقصود اللہ کی ذات ہے، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ۔ یہ بات ذہن میں ہے نا، کس کا ولی ہے؟ اللہ کا ولی۔ بھائی ولیوں کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو یہ عقیدے کی بات ذہن میں رکھنا، مقصد، مقصود، منزل اللہ کی ذات ہے، اور اس مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی آپ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک کیوں پہنچنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا وہی سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ تو اپنا جو بنیادی عقیدہ ہے، میں جب بھی کوئی بین المذاہب ہم آہنگی کے پروگرام ہوتے ہیں تو وہاں بھی یہ جسارت کر جاتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ دنیا کا ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں اللہ تک لے جائیں۔ عیسائی کیا کہیں گے؟ اللہ کی بات کریں گے۔ یہودی اللہ کی بات کریں گے۔ ہندو بھی وہ بھائی رام کی اللہ کی بات کریں گے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کی بات کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ جتنی آیات مشرکین مکہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے محبوب ان سے سوال کرو زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے کہ اللہ خالق ہے۔ یہ مکے کے مشرک بھی اللہ کی بات کرتے تھے۔ بس اتنا سا جملہ میں نے آپ سے کہنا تھا
کہ دنیا کا ہر مذہب اللہ کی بات کرتا ہے، ہر مذہب کہتا ہے کہ آؤ تمہیں اللہ تک لے جائیں، لیکن ہر مذہب کا رستہ رستے میں رہ جاتا ہے۔ اللہ تک جو راستہ پہنچتا ہے وہ صرف مدینے سے ہو کے جاتا ہے، باقی کوئی راستہ اللہ تک نہیں جاتا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کس شخص کو ہے؟ بھائی دیکھیے، آپ دور دراز سے تشریف لائے، حکیم خاور صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کیا۔ قرآن کریم کا میں تو طالب علم ہوں، چند آیات آپ کو سناؤں گا، ایک بھی یاد رہ گئی تو آپ کے اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور حکیم صاحب کی بارگاہ میں وہ ثواب جو ہے ہم ہدیہ پیش کر دیں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ غلام بشیر نقشبندی صاحب نے وہ جو 3 باتیں آپ کو فرما کے گئے ہیں نا، محبت، ادب اور اطاعت۔ محبت ضروری کیوں ہے؟ پتہ کیوں ضروری ہے؟ انسان گناہ 2 وجوہات کی بنیاد پہ کرتا ہے، یا تو انسان غفلت میں گناہ کرتا ہے یا تکبر میں کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم نے اس پہ خود بات کی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ کبھی آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے تو کیا کرو؟ نماز سے مدد چاہو، صبر سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز کوئی سوکھا کام نہیں ہے، اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے۔ بھائی قرآن کے الفاظ ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ جن دلوں میں عاجزی اور انکساری ہے ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے۔ اگر کبھی اذان ہو جائے اور آپ کا جی نہ چاہے سجدہ کرنے کو تو سمجھ جائیں کہ دل میں تکبر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر دل میں عاجزی ہوگی تو نماز مشکل نہیں ہے۔ تو یا انسان گناہ غفلت میں کرتا ہے یا تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب تک آپ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں یہ حکم ہے؟ بھئی اس کی تفصیل میں تو میں جانی، میرا گلا بھی ظاہر ہے اجازت نہیں دے رہا۔ محبت اس لیے ضروری ہے کہ محبت نہ غافل ہونے دیتی ہے نہ متکبر ہونے دیتی ہے۔ محبت والا دل عاجز ہوتا ہے اور محبت کبھی غافل نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے اطاعت کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ کن کے لیے؟ بھائی کن لوگوں کے لیے نمونہ ہے؟ چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، شرابیوں کے لیے، وراثت کا حق مارنے والوں کے لیے، چوروں ڈاکوؤں کے لیے؟ کس کے لیے نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر،
وہ شخص جس کو یقین ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی اور جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، عرس یہی بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ سے ملاقات کی امید بھی تھی اور اپنی آخرت کی فکر بھی تھی۔ باتیں تو میں بھی بہت سی سنا کے جا سکتا ہوں، کیونکہ حضور غوث پاک سرکار کا ایک بڑا جملہ فتح الغیب میں کئی کہیں گے کہ ہمارے پیر صاحب کی کو ٹانگ ہی 3 مہینے قبر سے باہر رہی تھی، کتنے لوگوں کو دم کیا اور یہ ہو گیا۔ سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی بارگاہ میں بیٹھنے سے دنیا چھوٹی نظر آئے، دین بڑا نظر آئے، وہ ہے اللہ کا جس کی بارگاہ میں بیٹھنے سے یہ دنیا چھوٹی نظر آئے اور اللہ کے نبی کا دین بڑا نظر آئے۔ اگر کسی کی بارگاہ میں بیٹھنے سے آپ کی یہ کیفیت بنتی ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ سرخیل ہے نقشبندیہ سلسلے کے حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، شجرہ تو سارا پڑھ کے غلام بشیر صاحب آپ کو سنا گئے۔ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فیض کہاں سے لیا؟ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، اور ان کی آگے بیعت جناب قاسم سے اور ان کی سلمان فارسی سے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ وہ اصل میں کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ ہمیں بھی چند وظیفے سکھا دیں، ہم بھی دم کریں اور لوگوں کو آرام آئے، کوئی ڈیرا شیرا چل جائے۔ ہم نے اس کو ولایت سمجھا ہوا ہے۔ تو سرکار کے پاس بھی بندہ آیا، کہنے لگا حضور کوئی وظیفہ؟ آپ نے فرمایا وظیفوں کا نام ولایت تو نہیں ہے۔ اس نے کہا سرکار پھر کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا جب کھانا کھانے لگتا ہے نا، لقمہ تیرے ہاتھ میں آئے تو غور کر لینا، اگر یقین ہو لقمہ حلال کا ہے تو تو ہی ولی اللہ ہے۔ جس ہاتھ میں لقمہ حلال کا نہیں ہے اس کو ولایت نہیں مل سکتی۔ یہ فیض حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر آگے 2-3 جملے ہیں بڑے کمال کے۔ آپ نے فرمایا پھر زمین بن جا۔ اس نے کہا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ زمین سب کو برداشت کرتی ہے، عاجزی اور انکساری سے رہتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آسمان بن جا۔ اس نے کہا سرکار اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا آسمان سے جو بارشیں آتی ہیں وہ بھی سب کو ملتی ہیں۔ اسی لیے آپ کے مرید خاص خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جو سلسلے کی بات ہوئی تھی، یہ بھی گرفتار ہوئے تھے ہلاکو کے دور میں۔ تو ظاہر ہے اس کی کابینہ میں ایک مرید بھی تھا خواجہ صاحب کا۔ تو دیکھا کہ ہلاکو کو اگر میں نے ڈائریکٹ کہا کہ یہ میرے شیخ ہیں تو وہ تو اور ظاہر ہے زیادتی کرے گا، تو وہ جو بھی آتا تھا اس کا سر تن سے جدا کیے جا رہا تھا۔ تو اس نے آگے بڑھ کے کہا اس شخص کو معاف کر دیں، درگزر کریں۔ ہلاکو نے کہا اس کو کیوں چھوڑ دوں؟ تو اس نے کہا ہلاکو یہ غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کی خدمت کرتا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ بڑا اچھا اس کا رویہ ہے۔ ہلاکو نے پلٹ کے پھر سوال کیا
اس نے کہا صرف اپنوں کو کھلاتا ہے، یعنی صرف مسلمانوں کو کھلاتا ہے؟ اس نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار کا غلام یہ نہیں دیکھتا یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے، یہ سب کو کھلاتا ہے۔ میں نے جب عیسائیوں نے مجھے بلایا تھا تو میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی، میں نے کہا ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، اور ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ بھوکا بھوکا ہوتا ہے وہ کافر اور مسلمان نہیں ہوتا، پیاسا پیاسا ہوتا ہے وہ کافر اور مسلمان نہیں ہوتا، مظلوم مظلوم ہوتا ہے وہ کافر اور مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ تعلیم ہے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ رحمت للعالمین کہ اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی کو ناحق قتل کرے گا تو سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن اس عیسائی کی طرف سے میں وکیل کھڑا ہوں گا۔ یہ رحمت للعالمین پیغمبر کی بات ہے۔ لیکن آج میں نے آپ کو آپ کے سلسلے کی جو خاص بات بتانی ہے، سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا آپ کو؟ اگر رزق حلال کا نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں، اللہ کا قرب تو ملنے والا ہی نہیں ہے۔ اس بندے کا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے جو حرام کی کمائی کا صدقہ کرتا ہے۔ چوری کے پیسے ہیں، رشوت کے ہیں، کسی کا حق مارا ہوا ہے، سود لیا ہے، وراثت دبائی ہوئی ہے۔ آج تو وہ دور نہیں ہے۔ آپ نے یہ کرامت سنی ہے نا حضور غوث پاک کی کہ جب مستنجد باللہ وہ لے کے آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر قبول فرماتے تھے، آپ ان کے مصلے پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے پھر وہ اشرفیوں والی تھیلی دبائی تو اس میں سے خون کے قطرے گرے تھے۔ آپ نے سنا ہے علماء سے، میں زیادہ حقائقیں بیان نہیں کرتا۔ تو کیا فرمایا تھا کہ غریبوں مسکینوں کا ناحق خون چوس کے مجھے نظر نہیں آتے رہا۔ یہ تھی ولایت۔ تو حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ اگر تیرے ہاتھ میں لقمہ حلال کا تو ہی ولی اللہ ہے، یقین ہو کہ حلال کا رزق ہے تیرے پاس۔ حرام کے رزق میں اس کے تو زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں ہے، قربانی واجب ہی نہیں ہے حرام۔ اگر کسی بندے نے حرام کے رزق سے نیکی کی نیت سے خرچ کیا تو اس کا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ہے فیض اصل میں اولیاء اللہ کا۔ اگر یہاں سے ایک آدمی بھی توبہ کر کے جائے گا نا کہ میں رزق حرام نہیں کماؤں گا تو حکیم شفیع صاحب قیامت تک اس پہ خوش ہوں گے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس۔ تو وہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا تھا آپ کی سلسلہ عالیہ کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بس اب چند جملے، چونکہ میرا گلا اجازت نہیں دے رہا، میں بڑا زور لگا کے گفتگو کر رہا ہوں۔ جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے تو جس پر اس کی نگاہ اٹھتی ہے کہ یہ مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گا، اس کو وہ اپنا وفادار سمجھتا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے جو مشکل وقت تھا وہ ہجرت کی رات تھی، جب ننگی تلواریں لیے سرداران قریش محاصرہ کر کے کھڑے تھے۔ بس میں نے تفصیل میں نہیں جانا، چند جملے کہنے ہیں، آپ میں سے کوئی فالو کر پائے تو اس کی مہربانی۔ اب اس مشکل گھڑی میں
میرے پیغمبر کی جو نگاہ اٹھی تو ایک علی پہ اٹھی اور ایک ابو بکر پہ اٹھی. اس بستر پہ سونا ظاہر ہے موت کو دعوت دینا تھی، اور قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ہیں کچھ لوگ جو اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. علی کو وفادار کہاں پہ؟ بستر پہ لٹایا، اور ابو بکر وفادار کو راستے کا ساتھی بنایا. بھائی وفادار تو سارے صحابہ ہیں. کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. میں تو اس مشکل گھڑی کی بات کر رہا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں جب میرے پیغمبر کی نگاہ اٹھی تو ان دو ہستیوں پہ اٹھی. یہ جو آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کسی بھی انسان کا اسوہ جو ہوتا ہے زندگی، وہ دو زندگیاں ہوتی ہیں. ایک گھر کے اندر کی زندگی اور ایک گھر کے باہر کی زندگی. ایک وہ زندگی ہے جو میں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کے ساتھ گزارتا ہوں. ایک وہ زندگی ہے جو باہر میں آپ کے ساتھ گزارتا ہوں. بس میں نے تفصیل میں نہیں جانا، جملہ سنیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ ہم نے عمل کرنا ہے تو سرکار کا اسوہ مکمل کب ہوتا ہے؟ یہ عقائد کی باتیں کب مکمل ہوتا ہے؟ اگر نبوت کا دروازہ اندر کی طرف کھلے تو ان کو اہل بیت کہتے ہیں. اگر نبوت کا دروازہ باہر کی طرف کھلے تو ان کو اصحاب رسول کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی ہمارے سامنے ہو، نہیں اس سے زیادہ پھر خراب ہو جائے، اور حضور کی باہر کی زندگی بھی ہمارے سامنے. صرف صحابہ کو دیکھ کے ہم نبی کی گھر کی زندگی کو نہیں دیکھ سکتے. صرف اہل بیت کو دیکھ کے ہم حضور کی باہر والی زندگی کو نہیں دیکھ سکتے. یہی ایک ہجرت کا واقعہ. گھر میں امانتیں کس کی تھیں، کس کو واپس کرنی تھیں، گھر کے کیا معاملات تھے، یہ علی کو پتا ہے. غار میں کیا ہوا یہ ابو بکر کو پتا. نہ آپ اہل بیت کے بغیر پیغمبر تک پہنچ سکتے ہیں، نہ صحابہ رسول کے بغیر آپ پیغمبر تک پہنچ سکتے ہیں. اب یہ صداقت اور شجاعت، ابو بکر کی صداقت اور مولا علی کی شجاعت، یہ جو ایک ہستی میں اکٹھی ہوئیں ان کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اب یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے چونکہ یہ آج کل بڑے فتنے پھیل رہے ہیں اور ہمارے پھر نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی اور محمد بن ابی بکر 4 سال کے. ان کے ساتھ شادی کس نے کی؟ مولا کائنات سرکار علی المرتضیٰ نے. حضرت ابو بکر کی بیوہ عدت پوری کی تو ان سے شادی مولا کائنات نے کی. یہ جو آپ کو ممبروں پہ حضرت ابو بکر کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ ظلم کیا، آپ آگے فدق نہیں دیا، ان سے یہ پوچھو کہ فاطمہ تو زہرا کی عزت کا محافظ علی ہے یا تم ہو؟ مولا کائنات نے محمد بن ابی بکر کو اپنا بیٹا بنایا اور اسماء بنت امیس کے ساتھ نکاح فرمایا. مولا علی تو اس گھرانے سے رشتہ داری کر رہے ہیں. اب چونکہ وہ میری مجبوری ہے لیکن آپ یہ سمجھ لیں اچھی طرح. اب ادھر
سرکار مولا علی کے صاحبزادے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور ادھر محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے صاحبزادے۔ یہ ایران سے صرف مال غنیمت میں ایک شہزادی نہیں آئی تھی شہر بانو جن کا حضرت امام حسین سے نکاح ہوا تھا۔ ایک روایت میں 3 بہنوں کا بھی ذکر ہے، لیکن زیادہ میں 2 بہنوں کا ذکر ہے۔ بڑی شہر بانو تھی جن کا نکاح سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور چھوٹی گیان بانو تھی جن کا نکاح محمد بن ابی بکر سے ہوا۔ ان رشتہ داریوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اب امام زین العابدین کے بیٹے، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، اور ان کے بیٹے امام باقر، اور ان کے بیٹے سرکار امام جعفر صادق۔ ادھر سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر، لیکن چونکہ پرورش سرکار مولا علی نے کی تھی، نکاح جو کر لیا ان کی بیوہ سے۔ محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں قاسم۔ یہ جو شجرہ آپ کو بتایا گیا تھا نا، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ایک اپنے باپ امام باقر کی طرف ہے، اور ایک اپنے نانا جناب قاسم کی طرف ہے۔ یہ جو شجرہ میں آپ جناب قاسم کا ذکر پڑھتے ہیں، یہ محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے ہیں۔ بس جو جملہ آپ کو بتانا تھا، ایسے ہی فتنوں میں نہ آ جانا۔ کربلا کے بعد میرے نبی کی آل پہ بھی بڑا مشکل وقت آیا۔ آپ کو پتہ ہے کربلا میں جو کچھ ہوا، اور بعد میں بھی پھر جو زیادتیاں، جو ظلم ہوئے، وہ تو انسان بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ہجرت کی رات میرے نبی کی بھی نگاہ اٹھی تھی تو ابو بکر کی طرف اٹھی تھی، اور کربلا کے واقعہ کے بعد امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی محمد بن ابی بکر، محمد باقر کی۔ تو محمد باقر کی شادی کس سے کی؟ یہ جو قاسم ہیں ان کی بیٹی ام فروہ کے ساتھ۔ تو امام زین العابدین نے بھی رشتہ داری کی تو ابو بکر کے خاندان کے ساتھ۔ ہمیں چونکہ ان باتوں کا پتہ نہیں تو ہم پھر الجھ جاتے ہیں ان کی باتیں سن کے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، امام باقر کی 4 شادیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امام جعفر صادق، ان کا آپ کو تعارف تو پتہ ہے نا، ہماری فقہ حنفی جو ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ گزارتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے امام باقر کو فرزند عطا کیا تو ام فروہ سے دیا، ابو بکر کی پڑپوتی سے دیا۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی سرکار ابو بکر صدیق کی گستاخی کرے گا تو امام جعفر صادق کی ماں کو کتنا غصہ آئے گا، کتنی تکلیف ہوگی۔ جو امام جعفر صادق کی ماں کا دل دکھائے گا وہ اہل بیت کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ امام باقر کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں۔ تو یہ محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے ہیں قاسم، ان کی بیٹی ہیں ام فروہ جن کی امام باقر کے ساتھ شادی ہوئی، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے امام جعفر صادق عطا کیے۔ اس لیے اس سلسلے کا یہ ایک خصوصیت جو ہے، آگے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو میں بات آپ کو، ابو علی سینا ان کے درس قرآن میں آ کے بیٹھا کرتا تھا، بڑا نام ہے، آپ کو پتہ ہے فلسفہ اور طب میں ابو علی سینا کا ایک نام ہے۔ تو ایک دن آپ لفظ اللہ پہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ، یہ جو نام ہے نا اللہ کا، اس کے اندر کتنا جلال ہے اور کیا خوبیاں ہیں، کیا رفعتیں ہیں۔ تو یہ فلسفے کا بندہ تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خواجہ صاحب ذات میں تو ظاہر ہے ہم نے مان لیا، نام میں کیا کوئی تاثیر ہوتی؟ مثلا میرا نام ہے محمد حامد،
یہ میری ذات ہے جو آپ کو گفتگو سنا رہی ہے، یہاں محمد حامد لکھ کے رکھ دیا جائے گا تو کیا حاصل ہوگا؟ فلسفے کا ذہن تھا نا۔ کہنے لگا نام ذات میں تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی ذات کی آپ بات کریں، یہ نام کے اندر آپ بہت کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ تو بزرگوں کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے ایک نظر دیکھا، فرمایا ابو علی سینا تو گدھا ہے، بیٹھ جا۔ اب بڑی محفل میں جب گدھا کہا تو ابو علی سینا تو لال پیلا ہو گیا۔ دیکھو جی میں اشرف المخلوقات ہوں، میں انسان ہوں، آپ نے مجھے کیا کہہ دیا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق ہے۔ وقصد فی مشیک وقدد من صوت ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ قرآن کہتا ہے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اونچی اونچی آواز میں باتیں نہ کیا کرو، اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ اگر اونچی آواز اچھی ہوتی تو پھر گدھے کی تو سب سے اونچی ہے، لیکن وہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ یہ میرے اللہ کی ادنا سی مخلوق ہے، اور اس مخلوق کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ اتنا بڑا فلاسفر لال پیلا ہو گیا۔ یہ ہے بھائی، دیکھیے اللہ کے ولیوں کا جو علم ہوتا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جہاں پہ مولا علی کی شجاعت اور ابو بکر کی صداقت اکٹھی ہوئی، اس ہستی کو امام جعفر صادق رضی اللہ۔ لیکن اس کے لیے یہ جو میں نے بنیادی بات آپ کو عرض کی ہے، ایک تو یہ ہمارے اندر بہت بری بات ہے۔ چلو میں جاتے جاتے ایک بات قرآن کریم کی ایک آیت آپ کو سنا جاؤں۔ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ عرابی کہتے ہیں اس دور کے جو دیہاتی تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات نہ کرو۔ بھائی اس دور کے عرابیوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ کہو وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کی ظاہر ہے تفسیر تو بڑی لمبی ہے، علامہ مشتاق صاحب تشریف فرمائیں، لیکن مفسرین نے جو دو جملوں میں بات کی ہے، کیا فرق ہے مسلمان میں اور مومن میں؟ جب اللہ کہتا ہے نا اپنے آپ کو مسلمان کو، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو۔ کیوں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر تیرا ظاہر اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو مسلمان، اگر تیرا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو مومن۔ یہ جو آپ سجدہ بھی کرتے ہیں نا، یہ جو پیشانی کے اوپر محراب ڈالا ہوا ہوتا ہے، یہ پیشانی رگڑنے کا نام تو سجدہ نہیں ہے۔ اس پیشانی کے پیچھے دماغ کا وہ حصہ ہے جس سے انسان سوچتا ہے، فکر پیدا ہوتی ہے، پلان کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں تو اصل میں آپ اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا میں نے اپنی ساری سوچ اور فکر تیری بارگاہ میں جھکا دی، اب میری کوئی سوچ اور میری فکر نہیں ہے۔ اور غلام کہتے بھی اسے ہی ہے۔ غلام کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے؟ غلام، اب نعرہ تو لگا دیتے ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ غلام کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جو اپنے آقا کی سوچ سے سوچتا ہے اس کو غلام کہتے ہیں۔ جو اپنی مرضی سے سوچے وہ غلام نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک آیت جو میں نے کہا، آپ کہیں گے کہ ہمارا تو دل جھک گیا، اللہ کہتے ہیں نہیں، بس یہ آخری مثال ہے، پھر میں اجازت لینے لگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا، یہاں بولے میں یہ شاہ اناسا،
یہاں بولے میں یشاء، جسے چاہے وہ بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے، اور یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے وہ بھانج رکھے کچھ بھی نہ دے۔ اب سب کا ایمان ہے نا اس بات پہ، یہ 25ویں پارے کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن اللہ نے آگے ایک سوال کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب اللہ بشارت دے، اللہ خوشخبری دے بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو بچی کا نام سن کے تمہارے منہ کالے ہو جاتے ہیں، یعنی نمازیں پڑھنے آ جاتے ہو، سجدے کرنے آ جاتے ہو، بیٹی کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی۔ اگر تیرا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوتا تو جیسے تو بیٹے پہ خوشی کرتا ویسے بیٹی پہ بھی کرتا۔ تو یہ زبانی نعرے، اگر اللہ کے سامنے دل جھکا ہوا ہوتا تو یہ ہاتھ کبھی بھی ظلم کے لیے نہ اٹھتا، حرام کمانے کے لیے نہ اٹھتا۔ بس آخری جملہ میں آپ کو عرض کروں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، چونکہ یہ سارا ماحول ہوتا ہے نجات کے لیے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ محفل ذکر کس لیے ہوتی ہے؟ نجات کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے جو اپنی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت برباد کر۔ تو یہ سارا سلسلہ صرف اس لیے ہوتا ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ضرورت اس بندے کو ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، جس کو اپنی نجات کی فکر ہے۔ مرشد کی بھی ضرورت اسے ہی ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، چونکہ یہ قرآن کریم کی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، دل میں تکبر نہ ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، رزق حلال ہو، تاکہ جب ہم اپنے اللہ سے ملاقات کریں، چونکہ قرآن نے یہ بات بھائی واضح کر دی ہے، یہ اس پلیکھے میں نہ کبھی رہنا۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ تو مثلا اللہ کی دشمنی کرے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود لیتے ہیں وہ اللہ کو اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب تو سود لے، رشوت لے، بہن بھائیوں کا حق مار دے اور ذہن میں یہ رکھے کہ نبی پاک تیری شفاعت کریں گے، پیر جماعت علی شاہ صاحب تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، بابا فرید کہیں گے کہ یہ میرا مرید ہے۔ قرآن نے دو ٹوک بات کہہ دی ہے، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، تم نے یہ سوچ کیسے لیا کہ بندہ میرا ہو اور وہ میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ پیر جماعت علی شاہ بندہ میرا ہو اور وہ کسی سود خور کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ سود خور میرا دشمن ہے۔ حکیم شفیع صاحب بندہ میرا ہو اور وہ میرے دشمنوں کے ساتھ، یہ تم نے سوچ بھی کیسے لی؟ اگر چاہتے ہو کہ یہ میرے بندے، میرے نبی، میرے ولی قیامت والے دن تمہارے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی پڑے گی، اللہ سے وفاداری کرنی پڑے گی۔ اس لیے یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ ہم جو جی چاہے کریں۔ تو وقت بھی کافی ہو گیا ہے، اب میرا گلا بالکل جواب دے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔